غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت پر اسٹیٹ بینک نے کون سی پابندیاں لگائی؟ سال 2022 پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سال رہا اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں تقریباً 49 روپے کا اضافہ ہوا۔ تاہم سال کے آخری چند ماہ میں ڈالر کی قیمت کو قابو میں رکھنے اور قلت میں کمی کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات کیے، جس سے کم از کم انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کسی قدر استحکام دیکھنے میں آیا۔ سال کے آغاز میں انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت تقریباً 176 روپے تھی، جو سال کے آخر میں 225 روپے تک پہنچ گئی اور سال بھر میں امریکی کرنسی کی قیمت میں تقریباً 28% کا اضافہ ہوا۔ ستمبر کے آخر میں موجودہ حکومت نے مفتاح اسماعیل کی جگہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا تو ڈالر کا ریٹ 240 کی تاریخی سطح سے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے 222 ہوا، جو اب 225 تک رکا ہوا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن اور کچھ معاشی ماہرین ڈالر ریٹ کو اسحاق ڈار کی سخت پالیسی کے ذریعے روکنے کو غلط پالیسی قرار دیتے ہیں، جبکہ حکومت اس پالیسی کا دفاع کرتی ہے۔ اس دوران ڈالر کے ریٹ کو کم رکھنے اور اس کی قلت کے خاتمے کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سال کے آخری چند ماہ میں اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے پر پابندیاں مزید سخت کیں۔ اسٹیٹ بینک کے ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے والوں کے لیے نئی ہدایات جاری کی گئیں۔ ان کے تحت $2000 کی مالیت سے زیادہ کوئی بھی دیگر غیر ملکی کرنسی خریدنے کے لیے شناختی کارڈ کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ، ویزا، ٹکٹ یا دیگر دستاویزات فراہم کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عام آدمی کے لیے بغیر وجہ ڈالر خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ایک سروے کرنے پر معلوم ہوا کہ زیادہ تر ڈیلر ناواقف گاہکوں کو بغیر دستاویزات ڈالر نہیں دے رہے اور نئی ہدایات پر سختی سے عمل ہو رہا ہے، مگر اگر واقف قائدوں کے ذریعے رابطہ کیا جائے تو کچھ ڈیلر بغیر دستاویزات کے مہنگے داموں ڈالر فروخت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چیئرمین فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان ملک بوستان نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق اب 2000 یا اس سے زائد ڈالر یا اس کے برابر مالیت کے ریال یا کوئی اور کرنسی خریدنے کے لیے لازم ہے کہ خریدار بینک چیک کی شکل میں کرنسی ڈیلر کو روپے میں ادائیگی کرے، جس کے بدلے میں اسے ڈالر یا ریال دیے جائیں گے۔ گویا کیش کی شکل میں ادائیگی کر کے صرف 2000 سے کم ڈالر کے برابر فورن کرنسی خریدی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اتنی ہی رقم کی فورن کرنسی خریدنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ کسٹمر اس کی وجہ بتائے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان عابد قمر کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے اس امر کو یقینی بنا رہا ہے کہ ڈالر یا غیر ملکی کرنسی صرف ان افراد کو دی جائے جن کو اس کی حقیقی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کنٹرولز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر ذخیرہ کرنے کی روش کو کم کیا جائے۔ یہ ہدایت EPD کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ہدایت کے مطابق بھی پہلے ہی تمام مالی اداروں کو اپنے کسٹمرز کے بارے میں مکمل معلومات رکھنے کی ہدایات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ $10,000 اور ایک سال میں زیادہ سے زیادہ $1,00,000 کی خریداری کی حد بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف فورن کرنسی کی غیر قانونی خرید و فروخت روکنے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ ہر مختلف نیوز اپڈیٹ کے لیے iNews 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں۔